آپ بڑے ہوتے جا رہے ہیں، عہدہ مل گیا، شہرت مل گئی، پیسہ مل گیا، دوست مل گئے، آپ اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، عمر بڑھتی گئی، اچانک ایک دن کیا ہوا، ماں گئی، مر گئی، باپ گیا، آپ نے دیکھا آپ کے ہاتھ ویسے نہیں رہے تھے، جھریاں پڑ گئی تھی، توانائی جا رہی تھی، اچانک لوگوں نے بھی آپ کو چھوڑنا شروع کر دیا، آپ اکیلے رہ گئے، آپ نے سائڈ پہ دیکھا، ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن آپ کو اللہ کی رحمت اس وقت بھی نظر آئی. Stay in deep connection with Allah. درود پاک پڑھیں. آپ سب مانتے ہیں درود پاک پڑھنا چاہیے نبی پاک پر، لیکن آپ نے اس کو ٹائم اور پلیس دیا ہے کہ کس وقت پڑھیں گے اور کس جگہ پڑھیں گے. آپ کہہ دیں گے جی پڑھوں گا، جب تک کلیئر نہیں کریں گے تو آپ کے مائنڈ کو ان پٹ نہیں جائے گا کہ بھئی اس نے کب کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے. آپ میں سے جو کاروباری لوگ ہیں یا جو جاب کرتے ہیں، ہر چیز کو ٹائم اور پلیس آپ نے دیا ہوا ہے، اور ٹائم اور پلیس نہیں دیں گے تو وہ تو ویگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور بہترین ہوتی کوانٹٹی بھی، فگر بھی دیں کتنا پڑھیں گے. آپ کا مائنڈ اور آپ کی ذات دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. آپ کب تک اپنے دماغ سے لڑتے رہیں گے؟ آپ کا دماغ وہ صدیوں پہلے کی موت کو سامنے لے آتا ہے، نقصان کو، بری بری یادوں کو، اور آپ ہار کے، مسکراہٹ چھوڑ کر، تھک کر صدمے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. بنا کے چیز دماغ کو دیں، وہ خوش ہوتا ہے. میں کبھی یاد نہیں کروں گا، یہ جھوٹ ہے. دماغ کھینچ کھینچ کے وہی یاد لے کر آئے گا. آپ کے آج رات تک میں یاد نہیں کروں گا، آج رات تک نہیں کروں گا. اب دماغ آپ کو سیٹ کرے گا، ہاں ٹھیک ہے یار آج رات تک تو چلو ہو جاتا ہے. This is called neuroplasticity. It means that you can change. This is the best word in the entire dictionary. پوری انگریزی ڈکشنری کا سب سے بہترین ورڈ ہے نیوروپلاسٹسٹی. اس کا مطلب ہے یو کین چینج، تم بدل سکتے ہو. تم 70 سال کے 65 سال کے بابے ہو گئے اور تمہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ایسی ہڈیوں کے اندر عادتیں گھس گئی ہیں کہ میں چینج نہیں ہو سکتا، لیکن نیوروپلاسٹسٹی کہتی ہے تم بدل سکتے ہو. سبحان اللہ. گو اینڈ سرچ اٹ آؤٹ. چیٹ جی پی ٹی کریں اس کو جو نوجوان بیٹھے. انوکھا آئیڈیا یہ. میں اب اس پہ یوٹیوب کی پوری ویڈیو بنا رہا ہوں کہ نیوروپلاسٹسٹی مینز دیٹ یو کین چینج. تمہارے اندر ٹائم نبھانے کی عادت نہیں ہے، تمہارے اندر کاموں کو ٹالنے کی عادت ہے، تم نمازیں نہیں پڑھ رہے، تم ادب نہیں کر رہے، چینج ہو سکتے ہو. اور جتنے مجرم ہیں نا، جب جرم شروع کرنے لگتے ہیں تو آخری جملہ ان کا یہ ہوتا ہے میں تو بدل نہیں سکتا، میں تو ہوں ہی برا آدمی، یا میں برا بن کے دکھاؤں گا. اب جرم شروع ہوتا ہے، اب نشے شروع ہوتے ہیں، امید چھوٹتی ہے، انسان بکھرتا ہے، ذات ٹوٹتی ہے، لوگ بدزن ہوتے ہیں، اور وہ پھر بڑا کوئی کام کرتا ہے پھر پیچھے چلا جاتا ہے. So remember you can change. ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ میں بدل سکتا ہوں. آپ بدل سکتے ہیں. کوئی بھی وقت ہو جب آپ طے کر لیں کہ آج سے میں بدلوں گا، اور اس کے بعد آپ سفر شروع کریں. ہم سب سفر کر رہے ہیں. We all are in a journey. میں ایک جگہ پر بیان کر رہا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت آپ خود ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں جو باتیں بتا رہے ہیں؟ بڑا اچھا سوال تھا. میں نے کہا میرے دوست ہم سب سفر میں ہیں، میں بھی سفر میں ہوں، آپ بھی سفر میں. ہو سکتا ہے میں 2-4 منزلیں آگے نکل گیا ہوں، لیکن میں بھی سفر میں ہوں. We all are on a journey. اور اسلام کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے جس کے لیے اسٹامپ بھرنے پڑتے ہیں، جس کے لیے کوئی ایفیڈیوٹ دینی پڑتی ہے. 3-4 چیزیں مان لیں مسلمان ہو جائیں. اس کے بعد سفر بہت لمبا ہے، وہ تو آپ بھی طے کر رہے ہیں، میں بھی طے کر رہا ہوں. داخل ہونے کے لیے صرف 3-4 چیزیں بس. تو تبدیل ہونے کی نا کوشش شروع کر دیں آج سے. مان لیں کہ میں بدل سکتا ہوں. بہانے چھوڑیں، بستر چھوڑیں، موبائل چھوڑیں، ایکٹیو ہو جائیں. شہزاد کی بات بتاؤں آپ کو. شہزاد کامسیٹس کے اندر سینئر اکاؤنٹنٹ ہے. اس کی انگلیوں میں نا سن ہونا شروع ہوا، وہ سن پن اوپر بڑھنا شروع ہوا، یہاں تک درد آ گئی. پی آئی سی چلا گیا. پی آئی سی جا کے اس نے کہا تو جی آپ کی انجیو پلاسٹی ہوگی. پہلے انجیوگرافی ہوگی، پھر انجیو پلاسٹی بن جائے گی، سٹنٹس ڈلیں گے. اب پی آئی سی میں پورے پنجاب سے دل کے مریض آ رہے ہیں، تو وہاں پہ 8 مریضوں کو سٹنٹس ڈالنے تھے. کتنوں کو؟ 8 کو.
اب ماڈرن میڈیکل سائنس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب 30 سال سے کم عمر بچے کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا. He cannot face MI because vessels are good, no plaque is inside, and age is well enough to tolerate any sort of sudden shock. 30 سال سے پہلے نہیں ہو سکتا. لیکن اب دیکھیں مر رہے ہیں 30 سال والے, دل پہ ہاتھ رکھ کے آئے جا رہے ہیں. غذائیں اتنی خطرناک ہو گئی ہیں, پیدل چلنا ختم کر دیا, پہیوں پر, خودکار سیڑھیوں پر اور لفٹوں پہ زندگی بسر ہو رہی ہے. تو جناب عرفان چلا گیا وہاں پہ, 8 لوگوں کے دل میں سٹنٹ ڈلنے تھے. سٹنٹ ڈل گئے تو ایک بھائی باہر سے مٹھائی لے کر آیا, سب کو مٹھائی دے رہا ہے کہ دیکھو ہمارے سٹنٹ ڈل گئے, ہماری دردیں دور ہو گئیں, دل ٹھیک ہو گیا, بس اب تھوڑی سی دوائیاں ٹھیک ہو جائیں گے. وہ مٹھائی تقسیم کر کے, یہ آج کی بات ہے, مٹھائی تقسیم کر کے جا کے لیٹا اپنے بستر پہ, آدھے گھنٹے بعد وہ خود مر گیا. عرفان کہتا ہے میرا چہرہ پیلا پڑ گیا, اس کو میں دیکھ رہا ہوں وہ لیٹا ہوا, کیا اس نے کیا, اور کہ سٹنٹ کے بعد بھی مر جاتے ہیں. کہتے بھائی یہاں تو سبھی مر جاتے ہیں. بات پوچھتی تھوڑی کتنی عمر ہے تمہاری, سٹنٹ ڈلا ہے کہ نہیں ڈلا. تیاری ہے, وی آل آر ریڈی, ہم سب تیار ہیں, بس آنے والا. خانہ کعبہ کا جس وجہ سے وہاں پر سارے آئے, طواف ہو رہے ہیں, وہاں پر لوگ پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں. تو ان دنوں میں اپنے آپ کو یہ سب فیل کروائیں کہ میری اٹیچمنٹ ہے خانہ کعبہ سے. ہم دن میں 5 دفعہ اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں. کل رات کو میرا بیان تھا DHA میں, وہاں پر 3 بھائی اپنی ازواج کے ساتھ حج پہ جا رہے تھے. بڑے انتھیوزیاسٹک تھے, بڑا مزہ آ رہا تھا ان کو کہ پرسوں ہماری حج کی فلائٹ ہے تو ہم جائیں گے. میرا حج کے موضوع پر ہی بیان تھا. تو میں نے کہا واقعی اللہ نے انسان کو آنکھ دی, آنکھ سے اس نے زمین دیکھی, آسمان دیکھا, جانور دیکھے, پرندے دیکھے, بڑا کچھ دیکھا, لیکن اللہ کا گھر ہی نہیں دیکھا تو کیا دیکھا. اور کتنے ٹور انسان کرتا ہے, ایجوکیشنل ٹور پہ جاتا ہے, ٹریڈ ٹور پہ جاتا ہے, تجارتی دورے پہ جاتا ہے, انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتا ہے. اور یہ جو ٹور ہے حرمین کا حج کے لیے, اس کی کیا ہی بات ہے. تو انسان کو جذبہ رکھنا چاہیے کہ وہ ضرور جائے گا اور جا کر جو فرض ہے اس کو ادا کرے گا. بڑی پیاری عبادت ہے, اللہ کے نیک بندوں کی نقل ہے. یہ پوری عبادت کو آپ اسکروٹنائز کریں, اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کی نقل ہے بس. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں لاہور میں, ان کا 3 مہینے کا ٹائم ملتا ہے, 3 مہینے سے پہلے کا ٹائم نہیں ملتا. بڑے مصروف ہیں, بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. حج پہ چلے گئے, میں نے فون کیا, میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے. کہتا کیا حال ہونا ہے, کفن کی طرح کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ابھی ایک کر رہا ہے اسٹیپ تو پھر دوسرے اسٹیپ کی باری ہے, پھر تیسرے اسٹیپ. فکر یہی لگی ہوئی کہ سارے کام ہو جائیں بس. میں نے کہا پہلا سبق تو آپ کو مل گیا کہ حج نے آپ کو مساوات سکھا دی کہ ہم سب ایک ہی ہیں. پھر کہتے سبحان بھی افریقہ کا ایک ملک ہے, میرے خیال میں وہاں پر اسلام پہنچا ہی نہیں تھا, میں سمجھتا تھا کہ وہاں اسلام نہیں پہنچا ہوا. تو میں نے دیکھا اس ملک کے جھنڈے بھی حج میں نظر آ رہے تھے مجھے. میں نے کہا یہی تو بات ہے کہ پوری دنیا کے اندر اجتماعیت کے غیر مسلم دیکھ کر ان کو دھاک بیٹھے کہ اتنے مسلمان ہیں. اور پھر جو ہجرت ہوتی ہے مزدلفہ سے عرفات کی طرف یا عرفات سے مزدلفہ کی طرف, واٹ اے گریٹ میسج اٹ از فار اس. تو عرفات کا میدان وہ میدان ہے جہاں حضرت آدم اور حضرت حوا کا ری یونین ہوا تھا, یہ دونوں وہاں ملے تھے. اور بھی کتنی یادیں حج سے وابستہ ہے. اور پھر قربانی آ جائے گی, آپ سب لوگ قربانی کر رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے. قربانی کے اسپرٹ کو یاد رکھیے گا, اسپرٹ آف سیکریفائس. آج کل جو سب سے بڑا چیلنج ہے مسلمانوں کو نا, وہ یہ ہے کہ نیکی کی آڑ میں شیطان جو داخل ہو رہا ہے. ایک تو فل شیطانی کام ہے نا, شراب پی رہا ہے, زنا کر رہا ہے اور گندی حرکتیں کر رہا ہے, وہ تو ڈائریکٹ ہے. ایک ہے نیکی کی آڑ میں اندر داخل ہو رہا ہے, یہ بڑا خطرہ ہے. یعنی شیطان کو آپ کوئی نارمل طاقت نہ سمجھیں, ڈونٹ ٹیک اٹ نارمل. اس وقت دنیا میں 8.5 ارب بندے, کسی بھی انسان کے دل میں کچھ اچھا کرنے کا خیال آتا ہے نا, وہ پہنچ جاتا ہے, پہنچ کے وسوسہ ڈال کے اس کو اچھائی سے پیچھے کر دیتا ہے. مجھے بتائیں کتنا طاقتور ہے. اتنی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے کسی کی؟ پوری دنیا میں کسی بھی انسان کے دل میں کچھ اچھا خیال آتا ہے, وہ پہنچ کے اس کو فارغ کر دیتا ہے.
वसवसे डालता है, जाल फैलाता है, गद्दार और जासूस भेजता है, उसके दिल को काला करता है, क्योंकि उसको पता है कि दिल काला कर दिया पूरे जिस्म में कब्जा हो जाना उसका। दिल हेडक्वार्टर है। तो आप उसको क्या समझते हैं? और अभी देख लें पूरी दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, शैतान नहीं लग रहा मजबूत आपको? है ना, छाया हुआ है। तो फिर नेकी की आड़ में शैतान जो एंट्री मार रहा है ना, ये बड़ी खतरनाक है। कुर्बानी है क्या? खाल तो मदरसा ले गया, गोश्त तो पेट में चला गया, खून हड्डियां कूड़े में, तो अल्लाह के पास क्या जा रहा है? दिल का तकवा, इंटेंशन, डीप इनसाइड योर हार्ट, व्हाट इज लाइंग, व्हाट इज दैट थॉट, तुम्हारे दिल में सोच क्या है। जैसे 10 ज़िलहज को पूरी दुनिया को पता है कि बंदा बकरा हलाल कर रहा तो किसके लिए कर रहा। यानी मैं आपको बताता हूं, मुझे एक बात का जवाब दे। आप एक ऐसी जगह पहुंच गए जो आपको नहीं पता कि कौन सा मुल्क है, कौन सा मजहब है, कौन सा दीन है, नहीं पता। आप एक ऐसी जगह पहुंच गए, ठीक है, मैं यहाँ आया हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा दीन है यहाँ पे, कौन सा मुल्क है, बस एक अजनबी जगह है। मैंने टाइम देखा तो ये 10 ज़िलहज है और लोग यहाँ पे बकरे काट रहे हैं। तो ये कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? ये इस्लामी जगह है जहाँ पे 10 ज़िलहज को एक वाजिब अदा किया जा रहा है। यानी कुर्बानी सिग्नल हो गई अल्लाह की तौहीद की। एक बंदा बुत के पांव पे बकरा काट रहा है, सबको पता चल रहा है क्यों कर रहा है, और एक बंदा बकरे को लिटा के अल्लाह अकबर के छुरी फेर रहा है, सबको पता चल रहा है ये क्यों कर रहा है। ईमान से बताएं, बड़ी ईद के दिन जितना अल्लाह का जिक्र बुलंद होता है, सारा साल इतना जिक्र किसी एक दिन में बुलंद नहीं होता होगा। हर बंदा, वो तो ईद में पहले जायद तकबीरें अल्लाह अकबर ज़्यादा पढ़ते हैं, फिर ला के बकरे को गिरा के बच्चा देख रहा है, छोटा भी, कि मेरा बकरा अल्लाह की राह में जा रहा है। मुझे एक बंदे ने एक दफ़ा पूछा कि मेरा बच्चा रोता है जब बकरा ज़बह होता है। रोते हैं ना, बकरा जानवर ही ऐसा है, ना गोश्त खाता है, ना चक्की काटता है, ना कोई नुकसान पहुँचाता है, ना जहर होता है उसमें, बड़ा प्यारा सा जानवर है। मोहब्बत हो जाती है तो कट रहा है तो बच्चा रो रहा है। मुझे कहता बच्चा रोता है क्या करूं? मैंने कहा बेटा यही तो स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस है, यही तो कुर्बानी का लेसन है। कहता क्या? मैंने कहा उससे पूछो क्यों रो रहे हो बेटा, क्यों रो रहे हो? कहता मुझे बकरे से मोहब्बत हो गई है। तो कहा उसको समझा कि बस यही कुर्बानी का सबक है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देनी। सुभान अल्लाह। तो सारा दिन बड़ा मसरूफ है, अल्लाह का हुक्म आ जाए सारी मुसरिफें छोड़ के सजदे में गिर जाना है। तो खा रहा है डट के, अल्लाह का हुक्म आ जाए रोज़ा रख लेना है। तो दुनिया की सैरें कर रहा है, अल्लाह का हुक्म आ जाए सारी सैरें छोड़ के मक्के चले जाना है, हज करना है। तू नोट गिन रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, अल्लाह का हुक्म आ रहा है बंद करके 2.5% उसकी राह में दे देना है। दिस इज ऑल। समझ आई स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस आपको? कितनी स्ट्रक्चर्ड, कितनी ऑर्गेनाइज्ड, कितनी डिसिप्लिन एक्टिविटी है। वैसे ना समझ लेना कि कुर्बानी है ना, पूरी दुनिया के 8 अरब लोगों में 2 अरब मुसलमान हैं। 2 अरब पर यह ज़रूरी नहीं है, कुछ पर है जो साहिब निसाब है बस। और इतने जानवर हैं, हर जानवर कुर्बान नहीं कर सकते, कुछ है जिनको कुर्बान कर सकते हैं, और जो कुर्बान कर सकते हैं उनकी भी शर्तें हैं, इतना बड़ा हो, ज़ख्मी ना हो, सेहतमंद हो, सारा कुछ हो। और जो ज़िबा कर रहा है उसके भी शर्तें हैं, वो शराबी शराब पी के ना आया हो, होशो वास में हो, ज़िबा करने की टेक्निक उसको आती हो। कैसा ज़बरदस्त प्रिंसिपल देखा आपने, कितनी इसकी रूल्स है, और हर एक के रूल्स हैं। हम लोग जो मूडों पे चलते हैं ना, मूड हो या ना हो, ये नहीं इस्लाम होता है। ईशा का वक्त हो गया है, मूड नहीं है, उठने को दिल नहीं कर रहा। इंसान है, करता ना ऐसा, दिल कभी कभार लेटे हुए हैं दिल नहीं करता, उदास होए हुए हैं, कोई लॉस हो गया, दिल टूटा हुआ है, तो कैसी हालत में नमाज छोड़ना जायज़ है? नमाज पढ़नी। डिप्रेशन हुआ भाई, नमाज नहीं, दिल नहीं चाह रहा। एक बंदा अपने शेख के पास गया, जहाँ कहता हज़रत मेरा कभी दिल नहीं कर रहा होता, बिल्कुल नहीं दिल कर रहा होता, उस वक़्त मैं नमाज के लिए खड़ा होता तो क्या मेरी नमाज कबूल होती है? शेख ने कहा उस वक़्त तो ज़्यादा कबूल होती होगी। कहता कैसे? कहा इसलिए कि तेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन तू अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होकर नमाज पढ़ रहा है, हो सकता है तेरे सजदे ज़्यादा कबूल होते हो। तो मूडों पे ना ज़िंदगी को रखो, बैठ जाए, डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं। मूड पे ना रखो, असूल पे चलो।
آپ کیا سمجھتے؟ داتا صاحب کو جب موڈ آتا تھا تب وہ عبادت کیا کرتے تھے. آج موڈ ہے, آج بیان سنا ہے, دل چاہ رہا آج عبادت کر لو. عبادت تو کرنی. ایک بہت نیک آدمی تھے, بہت زیادہ. اللہ نے فرشتے کو بھیجا, کہا جاؤ اس کو تمہاری ساری عبادت فارغ, ختم, زیرو. فرشتہ آیا, کہتا حضرت سلام, زیرو ہو گیا سارا, سب کچرا کر دیا. اچھا چلو ٹھیک ہے. وضو کیا, پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں, آپ کی تو عبادت ساری ضائع ہو گئی. کہا تو میں اور کیا کروں, بندہ ہوں, بندگی ہی کروں گا, اور کیا کروں, اور میں کیا کروں. جب پیدا ہو گیا ایز اے انسان تو میں عبادت ہی کروں گا, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا اس کے صدقے ہم 70 بندوں کو جنت میں داخل کریں گے. You have to ponder on that. That your duty is to be obedient to Allah 5 times a day. You have to attend 30 days in 1 month, in a whole year. You have to observe the fast. Every moment of your life, the most deprived, the most poor person is the one کہ اس کی زندگی میں رب نہیں ہے. سب سے غریب آدمی وہ, سب سے بیچارہ آدمی وہ, سب سے بدقسمت آدمی وہ جس کی زندگی میں رب نہیں ہے. آپ سوچیں کہ کیسی بات کر رہا ہوں میں. ہاں جاؤ اس یونیورسٹی کے لڑکے سے پوچھو, سارے دن میں اس کو اللہ یاد آتا ہے کبھی؟ وہ اپنی تکلیف کے لیے کس سے رجوع کرتا ہے؟ بیان کو ختم کرتا ہوں. اللہ نے جب مچھلی کو بنایا اس کا تعلق پانی سے جوڑا. اللہ نے جب پودے کو بنایا اس کا تعلق مٹی سے جوڑا. اور اللہ نے جب بندے کو بنایا, فرشتے کو فرمایا فرشتوں میں بندہ بنانے لگا ہوں, بڑی بہترین صورت میں بناؤں گا, اور اس کے بعد اپنی پسندیدہ روح اس میں پھونک دوں گا. کس کے ساتھ تعلق ہے آپ کا؟ پانی کے بغیر مچھلی گئی, مٹی کے بغیر پودا گیا, اور اللہ کی یاد کے بغیر بندہ گیا, کھوکھلا ہے, کچھ نہیں ہے وہ. ہم گفتگو کرتے ہیں, نظر ہی نہیں آ رہا تھا اس کی بات سے کہ اس کو کبھی اللہ یاد آیا بھی ہے. نظر ہی نہیں آ رہا تھا. مادیت پرستی ہوتی ہے, دنیا کی بات کر رہا ہوتا وہ بس. How to excel in this world. He's quoting Elon Musk and Warren Buffett. His device is full of rubbish. His life is empty. He's hollow. He has nothing in his life. He's always knocking the door of some big rich people. He has no connection with Allah. اس کا دنیا سے تعلق کتنا گہرا ہوتا کہ ہمیں گن آ رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ کہ دنیا دار بندہ ہے. اور یاد رکھو دنیا چھوٹ جاتی ہے. یہ جتنے لوگ ہیں نا یہ مر جاتے ہیں, بدل جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں اچانک, بڑے سگے بھی. اور وہ جو ان کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے پھر اس کو دکھ ہوتا ہے. تو کبھی یہ نہ کہو میں اور میری بیوی ہے, میں اور میرے بچے ہیں, میں اور میرا دوست ہے. کہو میں اور میرا اللہ ہے, میں ہوں اور میرا اللہ ہے بس. کیونکہ یہ کبھی اس کی رحمت نے کبھی چھوڑا نہیں آپ کو. انسان جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے نا, اس کو ماں کو نہیں پتا ہوتا. کوئی 8 ہفتے کے بعد HCG نام کا ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں پریگننسی آتی ہے. اور اس کے بعد کوئی 10 سے 15 دن کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے یورین ٹیسٹ. پریگننسی اسٹرپ کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ عورت پریگننٹ ہے. ابھی تک ماں کو نہیں پتا کہ اس کے جسم میں بچہ آ گیا ہے, نہیں پتا نا اسے, لیکن وہاں بھی اللہ اس کو کھلا پلا رہا ہے. آپ کو لائٹ چاہیے ہمیشہ کچھ بنانے کے لیے, بوئنگ 707 آپ نے بنانا ہے, یا بامبر 2 اسٹیلتھ فائٹر آپ نے بنانا ہے, یا آپ نے ایک پن بنانی ہے, آپ کو لائٹ چاہیے. لیکن میرا رب اندھیرے میں صورتیں بناتا ہے. اور اس کے بعد تقریباً 3 سے 4 ہفتے کے اندر دل بنتا ہے, اسپائنل کارڈ بنتی ہے, لنگز بنتے ہیں. اور 4 سے 5 ہفتے کے اندر دل کی دھڑکن آ جاتی ہے. 6 سے 7 ہفتے کے اندر مسلز بنتے ہیں, بونز بنتی ہیں, لیگمنٹس اور ٹینڈنز بنتے ہیں. اور اس کے بعد تقریباً 18 ہفتے کے بعد آپ کی ہیئرنگ ایکٹیو ہوتی ہے. انہوں نے ماں کو چیزیں سنائی, اور آپ ماں کے جسم کے اندر ماں کے دل کی دھڑکن, اس کے پیٹ کی گراؤلنگ, اس کے خون کی گردش سننا شروع کر دیتے ہیں. اور 26 ہفتے کے بعد آپ ماں کے پیٹ میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر آپ دنیا میں آتے ہیں. ماں نے بھی دیکھا نہیں آپ کو,
دنیا میں آتے ہیں، ماں گلے لگاتی ہو میرا بیٹا پیدا ہوا، باپ کہتا ہو میرا بیٹا پیدا ہوا. ابھی بھی رب آپ کو پال رہا ہے، اس کی رحمت آپ پر ہے. اکثر اوقات یہ جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، ایمان سے بتانا آپ کے بچے ہیں، بچوں کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا تھا نا کہ آپ نے کہا تھا یہ گیا مالک تو ہی بچائے گا، ہوا نا؟ گھر کے سیف میں 1 ارب روپیہ پڑا تھا، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا جی دیکھتے ہیں، اور آپ سیدھا جا کے جھک گئے تھے کہ مالک تو وہ بچاتا رہا، بچاتا. آپ بڑے ہوتے گئے، آپ اسکول گئے، آپ کالج گئے، آپ یونیورسٹی گئے، آپ نے ٹیک کی تعلیم حاصل کی، آپ کوئی اسٹارٹ اپ کھول لیتے، آپ کسی نوکری میں جاتے ہیں، آپ کے دوست بن رہے ہیں، آپ کی شادی ہو رہی ہے، بچے ہو رہے ہیں، آپ اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آپ اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. وہ تھا، اس کی رحمت نے پکڑ کے وہ گلے لگا لیا کہ بندے میں نہیں گیا، میں کبھی بھی نہیں گیا. اور پھر ہم مر گئے، حکم ہوا میرا بندہ ہے، نہلاؤ اس کو، سفید کپڑے پہناؤ اس کو، پھولوں پہ سجاؤ اس کو، دولوں کی طرح لے کر جاؤ اور قبر کھودو، اندر ڈال دو. خلاف نہیں بول، غیبت نہیں، مردے کی غیبت زندہ سے بدتر ہے. غیبت نہیں کرنی، مٹی ڈال دو کہ میں جانوں اور میرا بندہ جانے. اتنا رحیم و کریم، اتنا رحمان ہے کوئی دنیا میں؟ تبھی تو وہ کہتا ہے اے تو نے مجھ سے بڑھ کے کوئی رحمان دیکھ لیا جو تو مجھ سے جوڑ کے بھاگتا ہے؟ مجھ سے دور بھاگتا ہے میرے بندے، حیرت، اللہ سے دور بھاگتے. پہلے بندوں کے پاس جاؤ گے، وہاں سے کک پڑے گی، پھر اللہ کے پاس آؤ گے. ایمان سے بتانا، جب بیمار ہوتے ہو پہلے کون یاد آتا ہے؟ ڈاکٹر کے اللہ. بس یہ سمجھ لو، بیمار ہو تو پہلے یاد کون آ رہا ہے؟ ڈاکٹر یا اللہ. مسلمان ڈاکٹر کی تو اپروچ اور ہے نا، وہ آپ کو نوویڈیٹ کا، سپروفلوکساسن کا یا موکسی فلوکساسن کا یا آپ کو سیفٹریکزون کا انجیکشن لگاتا ہے تو لگا کے یہ نہیں کہتا شفا ملے گی، کہہ رہا ہے ٹیکہ میں نے لگایا، شفا اللہ دے گا. یہ فرق ہے. مسلم ڈاکٹر میں میرا پورا اس پہ بیان ہے میڈیکل کالجز کے اندر. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے مسلم ڈاکٹر اینڈ اے نان مسلم ڈاکٹر. A Muslim doctor is having a firm belief that I will check, I will write the prescription, but the cure is from Allah. Allah, کتنی پیاری بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں درد ہوا، کہا مالک، ڈائریکٹ تھے وہ تو، کہا مالک کیا کروں؟ کہا فلاں جنگل میں چلا جا، بوٹی ہے، کھا لے، ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کے نبی ہیں کلیم اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، بوٹی ملی، کھائی، فٹ. اگلے دفعہ پھر درد ہوئی، علاج تو پتہ چل گیا تھا. ڈائریکٹ گئے، بوٹی کے بعد کھائی، کوئی چکر نہیں، پھر کھائی، کوئی چکر نہیں. مالک بندہ بھی وہی ہے، درد بھی وہی ہے، بوٹی بھی وہی ہے. کیا سب کچھ وہی ہے، ہماری مرضی نہیں ہے، ہماری مرضی نہیں ہے. تو دیکھو وہی ٹیکے لگ رہے ہوتے ہیں، کوئی زندہ بچ جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے. ٹھیک ٹھاک آتا ہے اسپتال میں، لاش جا رہی ہوتی ہے، اور لاش کی صورت میں آتا ہے، اپنے قدموں میں جا رہا ہوتا ہے، اور انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کس کی قدرت ہے. مجھے 25 سال ہو گئے ڈاکٹروں کو اوپر نیچے کرتے ہوئے، ایسے ایسے واقعہ ذہن میں آ رہے ہیں کہ میں حیران رہ جاتا ہوں. اور پھر ہر طرف جس طرح مولانا روم نے کہا کہ تو کوئی بھی کھڑکی کھولے تجھے رب کی قدرت ہی نظر آئے گی. اس دنیا میں تو کوئی بھی پردہ ہٹا لے تجھے رب کی قدرت ہی نظر آئے گی، اور کچھ نہیں نظر آئے گا. آنکھیں لاؤ والی بس. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. میں بہت لیٹ آیا، اس کی میں معذرت بھی چاہتا ہوں. کسی جگہ پر تھوڑا سا معاملہ ہو گیا تھا، ٹائم تو 10:15 کا ذہن میں تھا. آپ نے انتظار کیا، بیٹھے، اور جتنا میں نے کلام کیا بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سنا ہے، میں نے نوٹ کیا. اللہ اس پر بھی آپ کو اجر عطا فرمائے. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے بڑے روشن ہوں گے. عرض کی یا رسول اللہ کون لوگ ہوں گے؟ قیامت کا دن جب اندھیرا گھٹا ٹوپ ہے، اور اس دن کوئی عہدہ، کوئی پیسہ، کوئی ڈگری نہیں، چہروں کی روشنی ہی چاہیے، تو وہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے اتنے روشن ہوں گے؟ فرمایا وہ روشنی اتنی بڑھ جائے گی کہ ان سے لے کے دیگر کو بھی تقسیم کی جائے گی. عرض کی کون ہے وہ ایسے خوش نصیب؟ نبی پاک نے فرمایا یہ وہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی اچھی بات کہی جاتی تھی نا، تو وہ اس پوری اچھی بات کے اندر سے اچھی بات یوں چن لیا کرتے تھے جیسے کھجور خریدنے والا ڈیری سے اچھی کھجور چن لیتا ہے. تو اکثر اوقات پورا بیان سب کے لیے نہیں ہوتا، اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی پسند کی بات بندہ نکال لیتا ہے کہ یار یاد رہ جائے تو آگے زندگی میں سرمایہ بن جائے. پھر رات کو اکیلے میں وہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ بات اس کو آتی یاد کہ یار میں واقعی غلط ہو رہا ہے، صحیح کر لوں، میں سیٹ ہو جاؤں. باقی وقت گزرتا جا رہا ہے اور سرمایہ ختم ہو رہا ہے. بچوں نے بھی کچھ کرنا نہیں ہے. میں بھی جن کا بچہ ہوں، میں نے ان کو مرنے کے بعد کیا کر لیا ان کے لیے؟ میں بھی جن کا بچہ ہوں، ان کے مرنے کے بعد میں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ بتائیں چلیں بتائیں کیا کیا؟
نہیں کیا نا کچھ, وہ عیدوں پہ بس ایک درود پڑھ کے بھی نہیں بخشا ان کو آپ نے. وہ پہلے جذبہ آیا تھا, چلیسواں بھی ہوا, ایسے سے بھی کر لیا, 6 ماہ بعد تو پتہ بھی نہیں کون ہے. تو آپ کے جانے کے بعد یہ سٹوری ریپیٹ نہیں ہونی, تو خود کر جاؤ کچھ. میں نا ادھر گیا ایک دفعہ حضرت حیدرآباد میں, ایک بابا تھا, وہ نا مسجد سے باہر اثر پڑھ کے لوگ نکلے, وہ کھڑے ہو کے لوگوں کو دیکھ کے ہنسی جائے. میں کہا بابے کو کیا ہو گیا, ہنسی جائے. لوگ ہنس, اور اثر کے بعد سنتیں ہوتی نہیں ہے تو لوگ اکٹھے ہی نکلتے ہیں نا, تو جمگٹا نکل رہا تھا. میں کہا بابا جی کیا بات ہے, ہنس رہے ہیں. کہتا ہے مسجد میں نے بنائی ہے, میں نے بنائی ہے مسجد, ہاتھوں سے بنائی ہے, اپنے پیسے بنائی ہے. یہ جتنے نکل رہے ہیں نا سجدے میرے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں, میں مر جاؤں گا نا تو دیکھنا مجھے فائدہ ہوگا. میں نے کہا بندہ گہری بات کرا. میں نے کہا اور, کہتا صبح یہ مدرسے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, میں جاتا ہوں خوش ہوتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے یہ آوازیں آج دنیا میں آ رہی ہیں, پھر جنت میں مجھے آئیں گی. کیسی پلاننگ ہے. ویسے انسان انتہائی گھٹیا پلانر ہے, اس کی ساری پلاننگ میں سب کچھ ہوتا ہے, موت نہیں ہوتی. اس کی پلاننگ میں سب کچھ ہوتا ہے, ڈگری, شادی, بنگلہ, گاڑی, امریکہ, موت نہیں ہوتی. اور وہ درمیان میں سے کہیں آ جاتی, اڑا دیتی, گرا دیتی, بڑے بڑے محل اکھاڑ دیتی. دیکھتا رہ جاتا ہے یہ کیا ہو گئی ابھی, اتنا بس, دن میں درد, یہ پیٹ کی درد ہو گیا, بس ختم. دس از واٹ از ہیپننگ. So include death in your big plan. Your big plan, include death in that. اور تیاری کر جاؤ, مان لو جو میں نے کہا, خود سے کر جاؤ. ٹھیک ہے, اچھے بچے بھی ہوتے ہیں. ابھی مجھے کراچی سے فون آیا ایک نعت خاں کا, وہ کہہ رہے تھے میں اپنے ابو کی سالانہ برسی کراتا ہوں, آپ کا بیان چاہیے. تو میں نے پوچھا کب سے کرا رہے ہو؟ اس نے کہا جی 18 سال ہو گئے. ایسے بچے بھی ہیں. اور سنا بہت بڑی برسی کراتا ہے, یہ پوری گلی سمجھ لیں, بڑے بڑے نامور نعت خاں آتے ہیں, مبلغین تشریف لاتے ہیں, پھر اس کے ابو کے لیے دعا کرتے ہوں گے. تو ایسے بھی لوگ ہیں, آپ بھی نیت کرنے چلیں. نہیں تو کم از کم اپنا سرمایہ خود اکٹھا کر جائیں. کل انشاءاللہ 18 کا 17 ہے, کل 17 مئی کو ہمارے تاج باغ کے اندر یوتھ سیمینار ہو رہا ہے. یہ میرا ایک مشن ہے زندگی کا, نوجوانوں کے اندر شعور بیدار کرنا, دین کی طرف لانا, اس طریقے سے ہمارا پلان ہے. تو یہ تاج باغ میں ہر مہینے یوتھ سیمینار ہوتا ہے. کل بھی ہے انشاءاللہ یوتھ سیمینار. تاج باغ کے اندر چلے جائیں گے نا آپ, تو وہ لائنیں کراس کریں گے تو الٹے ہاتھ پہ بڑی مسجد ہے, جامعہ مسجد تاج باغ, تو وہاں پہ یوتھ سیمینار ہو رہا ہے. آپ وہاں پہ شرکت فرمائیں. ہوتا تو یہ خاص طور پہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلز کے لیے, لیکن آپ بھی آ سکتے ہیں. گفتگو نوعیت ایسی ہوتی, کیریئر کاؤنسلنگ ہے, آئیڈینٹی کرائسس ہے, اور ساتھ جدید تعلیم اور دین اسلام, اس طرح کے ٹاپکس ہیں. کل تو خاص طور پہ میں وضو, حج اور قربانی کے جو سائنٹیفک پہلو ہیں ان پہ بات کروں گا انشاءاللہ. اور پھر 20 تاریخ کو میری مسجد جو ہے قذافی اسٹیڈیم کی مرکزی مسجد کا میں خطیب ہوں, میری مسجد کے نیچے آڈیٹوریم ہے, وہاں پر یوتھ ٹاکس ہو رہی ہیں 20 مئی بروز بدھ 8:45 پہ. وہاں بھی آپ آئیں. کیا آپ کے بچوں سے آپ مطمئن نہیں ہیں نا, آپ لوگ بڑے اپنے بچوں سے خائف ہیں, وہ موبائل پہ رہتے ہیں اور وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, نمازیں نہیں پڑھ رہے, آپ کہہ کے تھک گئے ہیں, بچے ڈھیٹ ہو گئے ہیں, آنکھیں نہیں ملا رہے. میرے پاس لے آئیں, بڑے سیدھے کیے میں نے, اور کوشش کر رہا ہوں آنکھیں کو سیدھا کرنے کا. آ جاؤ ادھر, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا, بہت فائدہ ہوگا. کل کی ٹائمنگ بتا. کل انشاءاللہ عشاء کے فوراً بعد, عشاء میرے گھر 8:45 ہو رہی ہے. ارے آپ بات سنیے, ٹھیک ہے, دعا کرائیں. سلام پڑھ کے